شیخ عباس قمی کے جو صاحب مفاتی ہیں، مفاتی الجنا، آپ کو پتہ ہے کہ دعاؤں کی، زیارتوں کی کتاب ہے، کمپائل کی ہوئی بک ہے، لیکن کتنی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے. دنیا میں چلے جائیں، میں جہاں جہاں گیا ہر زبان میں پڑھی ہوئی ہے وہ کتاب. مسجد میں، امام بارگاہ میں، آپ اپلیکیشنز دیکھ لیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پلس، اردو میں، فارسی میں، سب میں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پھیلا ہوا ہے؟ کوئی تو کیا چیز تھی؟ یہی چیز کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، سادے سے آدمی تھے. واپس آیا ایک دن، بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا مجلس کے نماز کے بعد جو مولانا ہیں وہ مجلس پڑھتے ہیں. وہ کیا مجلس پڑھتے ہیں بیٹا؟ ماشاءاللہ آپ بھی بیٹا کاش ویسی مجلس پڑھتے. تو وہ جو مولانا جس کتاب کھول کر مجلس پڑھتے تھے، وہ کتاب شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. یعنی جس کتاب سے دیکھ کر مناظر الاخرہ جس سے وہ پڑھتے تھے حدیث، وہ کس کی کتاب ہے؟ شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی نے اپنے والد سے یہ نہیں کہا کہ بابا کیسی آپ بات کر رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ہم ہوتے تو یہ ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری کتاب سے پڑھتا ہے، وہ تو ہماری مجلس پڑھتا ہے. یہ نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے. یعنی اپنے آپ کو اس قابل، یہی معاشرہ ہے، تربیت یہی ہے معاشرے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بلڈ ہو، سوسائٹی ایسی بلڈ ہوتی ہے. سوسائٹی اپنے آپ کو اوپر کرنے سے بلڈ نہیں ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو زمین پر لے جانے سے بیس کھڑا ہوتا ہے. تو جانے والوں میں بہرحال یہ تربیت کے نقاط ہیں کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیلی زندگی کا حصہ ہے کہ ہم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بچہ کیسے بیہیو کرے گا، باہر کیسے جائے گا، محلے میں کیسے جائے گا، دوستوں سے کیسے بات کرے گا، اسکول میں کیسے بات، رشتہ داروں سے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، بزرگوں کے آگے کیسا ہونا چاہیے، کون سکھائے گا؟ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ ہیں بچہ آٹومیٹک ویسی ہو جاتا ہے. اگر آپ نماز اذان پر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ خود عبادت کی طرف جائے گا. ماں اگر محرم کا خیال کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے تو بچی کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا حجاب کرو، وہ خود بخود حجاب کرے گی. آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں، اللہ آپ دیکھیں کہ مشہور واقعات ہیں جتنی بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو بہرحال تکرار کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ نابینا شخص رسول خدا کی ساتھ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی نابینا شخص ہے، تو کہتے ہیں بابا میں حجاب جو ہے وہ کامل کر لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو نابینا ہے. تو بی بی فرماتی ہیں تو بابا وہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. وہ جانے تو کتنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ باہر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور حدود جو ہیں وہ اسلامی وہ بریک ہو گئے ہیں. خاص طور پہ میڈیا نے بریک کر دیے ہیں. ابھی آپ پہلے باہر جاتے تھے، ابھی کتنے واقعات انسان سنتا ہے اور یہ معاشرے میں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا نے کتنے لوگوں کو بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دعوت دے دی ہے. کھلی دعوت ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، کوئی بیریئر نہیں ہے، آپ کچھ بھی ڈال دیں. کچھ ڈالنے سے کہاں کہاں کتنی جگہ غیرتوں کے واقعات ہیں. قتل، غیرت کے اس مقابلے میں قتل کرتے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو اپنے حدود نہ پتا ہوں تو وہ اپنے حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے. اور یہ دنیا کا سسٹم تو ہے ہی ایسا. یہ ظاہر ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کا اصل مقصد انسانیت کو تباہ کرنا ہے. وہ اصل دشمن وہی ہے جو انسانیت کا دشمن ہے. اس کا تعلق کسی ملک سے، کسی رنگ سے، کسی مذہب سے نہیں ہے، انسانیت کا دشمن ہے. آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اصل انسانیت سے دشمنی ہے. کہیں انسانیت پائی نہیں جاتی ہے کہ اس جگہ پر یا ایسے قوم پر حملہ کرنا اور جنگ کا اعلان کرنا کہ جس کے پاس نہ تو ہوائی اڈے ہیں، جس کے پاس نہ تو جہاز ہیں، جس کے پاس نہ تو کوئی فوج ہے،
ان سے جنگ کا اعلان کر دینا اور نہتے شہریوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر دینا، خب یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بہرحال بیداری ہے، یقیناً کافی دنیا میں لوگ بیدار ہو گئے ہیں اس معاملے میں اور لوگ بول رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ اس حالت میں کہ ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال ہے۔ اب لوگوں کو خوف ہے کہ بھائی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، فیس بک کی آئی ڈی بند ہو جائے گی، انسٹاگرام بند ہو جائے گی، تو بہرحال ایک نہ ایک دن تو بند ہونی ہی ہے۔ کل جب امام کا ظہور ہوگا اور آپ کو کہا جائے کہ آپ پوسٹ لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میرا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا؟ تو آپ بند کرواتے رہیں، پھر آپ بیٹھے رہے اپنا اکاؤنٹ لے کر۔ زانے محترم، بہتر تو یہی ہے مسلمان خود ایسی سسٹم کریٹ کریں، ایسی چیزیں کھڑی کریں کہ جو کسی کی محتاج نہ ہوں۔ اور بہرحال انشاءاللہ اسی امید پر کہ آنے والے وقت میں مسلمان مزید جو ہے وہ بیداری کے ساتھ متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اور وہاں پر پہلی چیز وہی ہے، گھر۔ اگر گھر تربیت کر رہا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف جائے گا۔